سب تمہارا کرم ہے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 1500 سالہ جشن ولادت مبارک کے موقع پر ARYQ TV یہ خصوصی پوڈ کاسٹ پیش کر رہا ہے، جس میں مقتدر شخصیات کو ہم مدعو کر رہے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ان کے اچیومنٹس کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، ان کے شعبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں ہم جن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ان میں ایک نعمت جو ہے وہ آواز ہے. اور اللہ کی صحیح معنوں میں تعریف و توصیف کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی ثنا و توصیف کرنا، یہ بہترین مصرف ہے کسی بھی آواز کا، چونکہ شکر گزاری بہت ضروری ہے. تو اسی شکر گزاری کے ساتھ جو لوگ اپنی آواز کو سرکار علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت سو میں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں منفرد کر دیتا ہے. ایک ایسی ہی منفرد آواز، ایک ایسی ہی منفرد شخصیت کہ جن کو دیکھنے سے بھی خوشی ہوتی ہے، جنہیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے، صوت و صدا کی دنیا سے ہمیشہ وابستہ رہے. کب سے وابستگی ہے اس کا بھی ہم پوچھیں گے، اور انتخاب کلام کس انداز میں کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ عوام میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پوری عوام ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. آپ کو دیکھ کر بہت سو نے اپنی اصلاح کی اور بہت سو نے آپ سے سیکھا. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، خیر مقدم ہے آپ کا جناب. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو. بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا جی. جناب یہ تو ARYQ TV نے سمجھ لیں کہ سرکار علیہ السلام کے جشن پر سب کو یکجا کر لیا. الحمدللہ کسی بھی موقع پہ یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ کوئی موقع نہیں جانا. الحمدللہ اچھی باتوں میں. اچھا روفی صاحب، ہم جاننا چاہیں گے، ولادت آپ کی فیصل آباد کی ہی ہے، رہائش تو آپ کی فیصل آباد کہاں؟ میں پنجاب میں ایک بہاول پور اور بہاول نگر کے درمیان میں ایک خیرپور ٹامے والی یہ جگہ. اچھا، آپ نے شاید سنی ہو. جی جی جی. میرے والد صاحب ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے. اچھا اچھا. تو ہم، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 8 بہن بھائی ہیں. ماشاء اللہ. ہر ایک کی ولادت کسی نہ کسی اور اسٹیشن پہ ہوئی ہے. ہاں جی، جہاں جہاں پوسٹنگ ہو گئی، کسی کی بکر میں ہو گئی، کسی کی ملتان میں ہو گئی. میرے حصے میں خیرپور ٹامی والی ہے. اچھا 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 جناب، واہ. تو نعت خوانی کا جو آغاز ہے، اور ظاہر ہے ایک شخصیت ہے، آج عبدالرؤف روفی صاحب کو سب جانتے ہیں، لیکن وہ عبدالرؤف روفی جو پروفیسر بھی نہیں ہے، جو اس وقت نعت خواں بھی نہیں ہے، بچپن ہے، کم سنی ہے، عہد طفلی ہے، کس وقت نعت شروع کی؟ الحمدللہ جس گھر میں نے آنکھ کھولی، میں نے سب سے پہلے اپنی امی جی رحمۃ اللہ علیہ ان کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھا. اچھا، ماشاء اللہ. میرے گھر میں تواتر سے ماہانہ، یعنی والدہ کی گود سے نعت خوانی ملی. الحمدللہ الحمدللہ. واہ واہ. میں اتنا چھوٹا تھا کہ ہمارے ہمسائے میں وہ کبھی نعت کے لیے ان کو ضرورت ہوتی میری، تو مجھے لے کے سائیکل کے ہینڈل کے آگے نا ایک چھوٹی سی ٹوکری ہوتی ہے، ٹوکری میں مجھے بٹھا کے، اتنا چھوٹا تھا میں، ٹوکری میں مجھے بٹھا کے لے جاتے. چھوٹا بچہ تو نعت نہیں پڑھ سکتا. نہیں، میں پڑھتا تھا الحمدللہ. یہ بھی ایک آپ کی ایک الحمدللہ. اور پھر یہ رئیس صاحب، یہ بڑی عید آتی ہے، ہاں جی، تو مجھے ٹانگے میں بٹھا لیتے اور لے جاتے، اور پھر میں وہ ٹانگے میں نعتیں پڑھتا. لوگ اکٹھے ہوتے، پھر وہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ یہ قربانی کی کھالیں جو ہے نا، وہ قربانی کی کھالیں بھی جمع ہوئی ہیں آپ کی نعت خوانی سے. واہ واہ واہ. یہ بھی ایک فلاحی رفاہی کام ہوا. میرے گھر کے پاس جامع مسجد جودی تھی. اچھا. آپ یقین کریں، اگر میں کبھی رمضان المبارک میں اسپیشلی اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا نا، تو مسجد سے اعلان ہو جاتا، بھائی روفی جلدی پہنچ جائے، واہ واہ، اذان کا وقت قریب ہے، آپ نے نعتیں پڑھنی ہے. اچھا، یہ روفی جو ہے، عبدالرؤف تو ہے، یہ روفی کیا ہے؟ تخلص ہے، یہ نک نیم ہے، کیا پیار سے کہا ماں باپ نے پیار سے کہہ دیا پورا عبدالرؤف. رؤف تو نہیں کہنا چاہیے، عبدالرؤف، یا تو عبدالرؤف کہیں. تو وہ ماں باپ نے پیار سے روفی کہہ دیا. اچھا، اسے تو وہ میرے ساتھ پرماننٹ ہی ہو گیا. اچھا، ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائیے. ساری فیصل آباد میں. ساری فیصل آباد، ظاہر ہے. پھر آپ نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد پھر یہ جو پروفیسر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو واقعتاً پروفیسر ہے الحمدللہ. مطلب کہاں آپ نے ہاتھ دیکھنے والا نہیں ہوں میں پڑھانے والا. الحمدللہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر 30 سال میں نے پڑھایا جی. 30 سال پڑھایا؟ ہاں جی الحمدللہ. فیصل آباد میں؟ ہاں جی.
ماشاءاللہ، یہ بڑا عرصہ ہے یہ. الحمدللہ. اچھا، دنیا سود و صدا سے آپ کی وابستگی سے بھی ظاہر ہے، وہ بھی سب واقف ہیں سب اعتبار سے، لیکن ایک خالصتاً ایک پھر پورے طور پر پورے وجود کے ساتھ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نعت خوانی کی طرف آئے اور آپ نے اپنے تلامذہ کو ساتھ لیا اور جو موجودہ منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں اس میں عبدالرؤف روفی صاحب کا ایک بالکل الگ ڈکشن نظر آتا ہے، ایک الگ انداز نظر آتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اچھا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کی دعا ہے. آہا. میری امی جی کو یہ قطعی نہیں پسند تھا کہ میں کبھی کوئی گانا گنگناؤں. جب میں یونیورسٹی میں تھا تو تھوڑا سا میں کچھ ادھر بھٹک گیا تھا، تو میری ماں جی کی یہی خواہش تھی کہ تو نعت پڑھا کرے، اور پھر یہ بھی دعا دی تھی کہ روفی تو نعت پڑھ، تیرا دنیا میں نام ہوگا. واہ جی واہ. اس وقت مجھے یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا میں کہاں دنیا میں نام. بٹ میں جیسے جیسے نعت پڑھتا گیا حالات اس طرح میرے ساتھ میچ کرتے گئے کہ سمجھ سے باہر ہے ہر چیز. واہ جی واہ، واہ جی. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں انتخاب کلام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، پھر تلفظ، ادائیگی اور پروننسیشن پر آپ کا قاف اور یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے سامنے سب چیزیں اساتذہ کے ساتھ ہماری ظاہر نشستیں ہوئیں. آپ کے ہاں یہ چیز بہت، چونکہ تعلیم سے ایک وابستگی رہی اس وجہ سے یا ویسے ہی ذوق ہے؟ تعلیم کے علاوہ بھی یہ جو ریڈیو پاکستان ہے نا، فیصل آباد میں 83 میں نے کمپیئرنگ شروع کی تھی. کمپیئرنگ شروع؟ ہاں جی. واہ واہ، آپ تو ہمارے مطلب شعبے کے آدمی ہیں. اس پہ نا ایک ڈسک جو کہ پروگرام ہوا کرتا تھا 8واں رنگ، 2 گھنٹے کا ہوتا تھا، کوئی بات کر کے ساتھ کوئی گانا غزل گا دینی. تو میں شروع میں لاہور کو لاہور کہتا تھا، تو میرے اسٹیشن ڈائریکٹر نے بولا بھائی لاہور کیا ہوتا ہے؟ بھائی لاہور ہوتا ہے. لاہور بھی ہوتا ہے، لیا ہور بھی ہوتا ہے. تو جو تلفظ ہے نا، جتنی تربیت ریڈیو کرتا ہے نا، یا آپ ٹیلی ویژن کہہ لیں، اور کوئی ادارہ نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آئی وڈ ریکویسٹ کہ ہر نعت خان کو مہینے میں ایک نعت ضرور ریکارڈ کرنی چاہیے. ہر نعت اس کو پتہ چلتے رہنا چاہیے میرے تلفظ میں کہاں غلطی ہے، میری ادائیگی میں کہاں غلطی ہے. ریکارڈنگ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. بالکل ایسا ہی. ریکارڈنگ بالکل. جو ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ سٹیج کو آوارگی کا نام دیتے ہیں کہ ادھر سے غلطیاں جو ہے نا وہ آپ کی پک جاتی ہیں. تو اٹس بیٹر کہ آپ مہینے میں ایک نعت، اس لیے ایک نئی نعت بھی مل جائے گی. آپ نے بڑے تجربات کی نعت میں. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، سید صبی الدین صبی رحمانی کا کلام یہ، اور آپ نے اس کو جب کورس میں پیش کیا اور جس انداز میں اس کو آیا، تو آپ کے معاصرین کا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے کیا تاثرات تھے اس پر کہ یہ تو روفی صاحب آپ نے بالکل ہی کوئی میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی قسم، اٹس آل بلیسنگ. اچھا، اٹس آل بلیسنگ. زبردست. میں طرز بنانے لگتا ہوں نہ کو میں کو استاد ہوں، اس طرح میری مدد ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے نعت خانوں کے لیے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے داستان کی مدد فرما. بس وہ مدد ہر نعت خان کی ہو رہی ہے، وہ دعا چل رہی ہے، اس کا فیض مل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، تو آپ ماشاءاللہ چونکہ اکیڈمک سائڈ سے بہت اسٹرانگ ہیں، آپ نے تدریس کا شعبہ، تو نعتیہ کتب کے مطالعے کی طرف کتنا رجحان ہے، اور کن شعراء کو آپ نے پسند کیا کہ واقعتاً یہ وہ شعراء، ویسے تو ساری ہمارے لیے قابل احترام ہے، جی جی، کن شعراء کو آپ نے سمجھا کہ جناب یہ کلام بڑا بہت اچھے انداز میں کہا گیا؟ مجھے جب میں نے نعت شروع کی ہے نا رئیس صاحب، تو بہت سارے شعراء کرام نے مجھے اپنے نعتوں کے جو کتب ہیں وہ مجھے دی. وہ دیے یقیناً دیے. تو ان کے دینے سے پھر مجھے پڑھنے کا جو ہے وہ شوق ہوا کہ مجھے ان میں سے کوئی نعت مل جائے. یہ حافظ حسین، محمد حسین حافظ صاحب جنہوں نے لکھی ہے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے 7-8 چھوٹی چھوٹی کتابیں دی، اور ان کا کہنا تھا یہ 15 سال پہلے میں نے چھپوائی ہیں. میرے ہاتھ لگی تو میں نے پہلا جو مصرع پڑھا نا اس کا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہ اتنا کیچی تھا کہ جب اس کو پڑھا ہے تو اس نے پروف کیا کہ یہ بہت کیچی ہے. تو جو پہلی نظر میں مجھے کوئی استھائی انترا جب پہلی نظر میں اچھا لگتا ہے نا، وہ الحمدللہ پھر
آگے جا کے بھی وہ اس کا رزلٹ ویسا ہی آتا کیا بات. اچھا آپ نے ماشاءاللہ ہم نے آپ کو سیزن 14 میں بھی جب آپ نے منصفین کے فرائض انجام دیے اس میں دیکھا آپ اپنا تبصرہ جو ہے برملا کر دیتے ہیں. آپ اس میں کسی قسم کا جھول یا کسی قسم کے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی قسم کی کوئی رعایت برتتے ہوں. معاصرین میں جو نعت پڑھنے والے ہیں یہ جو گزر چکے ہیں ان میں کن کو آپ سمجھتے کہ بہت اچھے نعت خواں یا آپ کے پسندیدہ نعت خوانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں؟ اچھے نعت خوان ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے اچھے نعت خوانوں کی. الحمدللہ یہاں پر جو مقابلے میں ہمیں تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ والی بات ٹھیک کر لیں. اور میں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں اپنے ہر کام میں خالص ہوں. اگر میں ججمنٹ کر رہا ہوں تو خالص ہو کے کروں گا. کیا بات. اگر میں یہ دیکھوں گا کہ یہ فیصل آباد کا ہے تو اس کو تھوڑے نمبر زیادہ دے دو زبردست. یا یہ نو خالص ہو کے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. تو جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. اور اس وقت الحمدللہ جتنے بھی نعت خوان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس نعت کے انداز کو جو تھوڑا سا چینج کیا جانی وہ قاری بہی ظفر قاسمی صاحب. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دو اسکول آف تھاٹ ہیں اب تک. جو کوئی بھی نعت پڑھ رہا ہے وہ سم ہاؤ دی ادر وہ ان کو اعظم چشتی صاحب کو فالو کر رہا ہے یا قاری بہی ظفر قاسمی صاحب کمال کر دیا. ہاں بس یہ دو ہی ہیں. اچھی رائے دی آپ نے. اور الحمدللہ ہمارے سننے والے بھی بڑے اس بات سے وہ ہوں گے کہ ایک وہ جو بالکل کلاسکس ہے جو اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں جی اور ایک وہ جو بالکل عوامی انداز اتنا کلاسیکل بھی نہیں تھا. بعض لوگ ان کو کاپی کرتے ہوئے بہت زیادہ کلاسیکل کرتے ہیں. اس کے بعد نظر الکونین شاہ صاحب جو آئے وہ کافی حد تک مگر اعظم چشتی صاحب جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ عالم دین بھی تھے اور خود علم شاعر کمال تھے. فارسی ایسا کوئی شعر مجھے بتائے ایسا شعر بتائے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش ایسا مطلع دکھا. کون لکھ سکتا ہے ایسا. کیا بات. اور اللہ نے ان کو برکت بھی ایسی دی. تو یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں میری نعت میں ان دونوں استادوں سے جو ہے نا انسپائرڈ ہوں. کیا بات. یہ تاریخی جملہ کہہ دیا پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب نے کہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری وحید ظفر قاسمی یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں جن کے حوالے سے آپ نے یہ بہت بڑا اعتراف ہے اس شخصیت کی طرف سے کہ جنہیں خود دنیا تسلیم کرتی ہے کہ بہت کمال پڑھنے والے. اچھا ہر شخص کی خواہش ویسے تو انعام سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں ثنا و توصیف کرتے ہیں. سرکاری سطح پر بھی ماشاءاللہ اپریسیشن ملی آپ کو الحمدللہ. تو اس کا میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیے کس سن میں کون سا ایوارڈ آپ کو دیا گیا. چلے پھر رہنے دیں. نہیں میں کہتا ہوں یہ تحدیث نعمت کے طور پر ظاہر ہے کہ حضور کی ولادت کا جشن ہے. 2006 میں غالباً آپ کو 2005 میں مجھے رائٹ آف پرفارمنس دیا گیا تھا اور 2023 میں ستارہ امتیاز. ماشاءاللہ یہ دو شخصیات ہیں دنیا نعت میں اس وقت. ایک الحاج صدیق اسماعیل صاحب دوسرے پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب جن کے پاس بیک وقت یہ دو ایوارڈز موجود ہیں. الحمدللہ. میری بات سے آپ اتفاق پنجاب میں بھی کوئی نعت خوان نہیں ہے جس کے پاس یہ ستارہ امتیاز ہو. واہ 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 سبحان اللہ. یہ الحمدللہ سرکار کی بے شک انعام کا کرم ہے. کیا بات ہے. کہاں کہاں جانا ہوا آپ کا اور کن کن شہروں میں آپ نے زیادہ عشاق کو دیکھا کہ وہ مچل جاتے ہیں کہ حضور کی ثنا و توصیف ہو رہی ہے روفی صاحب پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا ویسے تو پورا ملک ہی عشاقان مصطفیٰ کا ملک ہے. نعت کا ایک جیسا ہی ہر جگہ. آپ کراچی چلے جائیں لاہور چلے جائیں کہیں چلے جائیں حضور سے بے پناہ محبت ہے لوگوں. کیا بات. وہ تو اکیلا نام ہی لے دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی جان نکل جاتی ہے. میں نے روفی صاحب آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا ہے. یقین کر کون نہیں تڑپتا. میں نے دیکھا آپ کو. میں کو ایک بار ایسا ہوا غالباً رمضان کا ہی عشرہ تھا پہلا اور غالباً آپ یہیں تھے تو آپ نے بڑی تڑپ کر یہ کہا کہ میں ہر سال وہاں ہوتا ہوں. اور یہ پھر ایک مرتبہ حرمین طیبین میں آپ سے ملاقات ہوئی مطاف میں مکہ مکرمہ میں تو وہاں میں نے جو آپ کی کیفیت دیکھی وہ ناقابل بیان ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے اور پہلی حاضری میں کیا کیفیت تھی آپ کی اس پر کچھ بتائیے. وہ کیفیت جو ہے نا وہ آنسو بتا سکتے ہیں زبان نہیں بتا سکتے. وہاں آنسوؤں کی زبان کام آتی ہے. اللہ اللہ. بندے کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی.
کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ایک غلام کی آقا کی بارگاہ میں، حضور یہ گناہگار حاضر ہو گیا ہے، سرکار اسے قبول فرمائیے. اللہ اکبر. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے دوسری بار باری نہیں آنی اس کی، اور گناہگار کے لیے یہ انعام ہے کہ بار بار آ جائے، بار بار آ جائے. تو یہ جو کرم کے سلسلے ہیں کیا الحمدللہ الحمدللہ. آپ دیکھیں، آپ معاوضہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہیں نا، کوئی بندہ کوشش کر کے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے اس کو منع کر دیتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں اب میرے اللہ کا کرم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم، اب میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو جو معاوضہ شریف کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں ادھر آئیں، آپ نے ریاض الجنہ جانا ہے، اللہ ہم آپ کو ادھر سے بھیج دیتے ہیں. کیا بات، اتنی محبت، کرم کی بات، اتنی محبت. بس کی بارگاہ میں ایک ثنا حاضر ہو رہا ہے. یہ جو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل ہے نا، یہ میری زندگی کا حاصل ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے. آپ بے شک، بس یہی میری زندگی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. جی ناظرین، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ آپ کا خیر مقدم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے مہمان ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی جانب. تو روفی صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، جو ہمارے اس وقت نوجوان ثناخواں ہیں وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، ظاہر ان کے لیے مزید کیا ایسے رہنما اصول ہیں کہ جن پر وہ عمل کریں تو ایک بہترین نعت خواں بن سکتے ہیں؟ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ایک تو جو نماز، قرآن، یہ روحانیت جو ہے نا، یہ ایسے نہیں آتی ہے. یہ جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، صبح صبح اٹھ کے جب نعت خان تہجد پڑھے گا نا، اس کی آواز میں اللہ پھر اور ہی الگ ہی برکت آتی ہے پھر وہ. ہاں جی، میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں تو پھر صبح اٹھیں، جلدی جلدی اٹھیں. اور میں ایک بہت بڑی ٹپ دینے لگا ہوں. جی ضرور ضرور. صبح اٹھ کے ایک رکوع قرآن پاک کا پڑھ لیں، اس سے اچھی ریاضت نہیں ہے. واہ 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 واہ. آپ کے گلے کے اندر ہر چیز کی صفائی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ایسا گلا، آئی ایم 72 73 ہونے لگا ہوں، اور اس وقت بھی میں اپنی جوانی سے زیادہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اسی کی دین ہے نا، اسی کی دین. میری کیا اوقات ہے، کچھ نہیں ہے. مگر یہ صبح کا جو ریاض ہے نا، وہ قرآن پاک کو پڑھنا، کیا بات، یہ آواز کے لیے تو دیسی گھی ہے. ہاں، اچھی بات کی، کیا اچھی بات کی آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ظاہر ہے آپ کا جو مخارج کا بھی ایک میں نے جو دیکھا، جو ابتدا میں نے کہا، کیا شعبہ قرات سے بھی کوئی آپ کا شغف رہا ہے؟ میرا رہا ہے، اور کس حد تک رہا ہے؟ بہت زیادہ. سبا قرات میں بھی آپ پڑھ لیتے ہیں یا جو بھی آپ کی؟ میں جب یونیورسٹی اور کالجز میں تھا تو میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں حسن قرات کے پرائزز ہیں. اچھا، سینکڑوں کی تعداد میں. اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے ناظرین تو بالکل اس سے ناواقف ہوں گے. الحمدللہ میرے پاس کہ روفی صاحب 10 گولڈ میڈل تھے اس کے قرات کے. 10 گولڈ میڈلز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 10 گولڈ میڈل. ہاں جی، شعبہ قرات میں. یہ شعبہ قرات میں، اور اس میں کمپٹیشن ہیں آل پاکستان انٹر یونیورسٹیز، آل پاکستان انٹر کالجیٹ مقابلے، یہ والے مقابلے، بین الکلیاتی اور بین المدارس جو مقابلے ہیں اس کے اندر. اس میں تو آپ کے شعبہ نعت اور شعبہ قرات ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ ساتھ ساتھ چلتا، دونوں کو آپ نے مینٹین کیا. ہاں جی. کیا وجہ ہے کہ اب نعت خوانی غالب ہے اور شعبہ قرات میں آپ ظاہر وہ شناخت نہیں ہے جو نعت خوانی میں؟ پڑھتا تو ہوں، میں سنتا بھی ہوں. میرے جن قرہ حضرات سے بہت اچھی سلام دعا ہے، وہ مجھے اچھی اچھی بھیجتے رہتے ہیں. میں سنتا رہتا ہوں، میرا ذوق ابھی تک وہ گیا نہیں ہے. اچھا. قرآن پاک کو سننا اور ان کا تلفظ کا جو پھر مزہ آتا ہے سننے کا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. تلفظ کانشیس مجھے قرآن پاک نے کیا. ہاں، تلفظ کانشیس تو ہیں آپ بہت زبردست. اس میں تو کچھ ہم نے تو آپ کے ساتھ پھر بھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نہیں کہ معاف کر دے اللہ، ہم تو خلوص دل سے نکلے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا، آپ لائٹر موڈ میں کچھ سوالات میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ماشاءاللہ صاحبزادگان، گھر کے جو افراد ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین. اس کے حوالے سے کہ ہمارا توحید پہ بڑا ایمان ہے. الحمدللہ. ایک اللہ کا رسول، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بیٹا. اللہ اکبر.
اس قدر توحیدی ہیں آپ؟ اس قدر توحیدی ہوں۔ اللہ، یہ تو بڑی ایک انوکھی بات ہے۔ بٹ بچے بھی نعت خوانی کی طرف ہیں، یعنی کہ بیٹا یا بیٹی وہ آپ کو فالو کرتے؟ بھائی تو ہیں آپ کے ماشاءاللہ، الحمدللہ، وہ تو سیم آپ کے گیٹ اپ میں، آپ کے انداز میں وہ ہوتے ہیں، تو آپ کے بچوں میں بھی یہ چیز آئی ہے؟ نہیں، نعت میں نہیں، میری بیٹی تھوڑی سی پڑھ لیتی ہے، اچھا لیکن نہیں وہ آئے نہیں اس طرف۔ اچھا، اور میں جو ہے وہ، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو ارکان ہیں حج، عمرہ، نماز، زکوٰۃ، اس پہ پابندی میں چاہتا ہوں، اچھا، تو اگر ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے تو میں آئی ڈونٹ فورس دیم۔ اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے حاجی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی پیار، محبت اور شفقت والا معاملہ۔ یہ ہم نام ہونے کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یعنی کہ آپ کا پڑھا ہوا ان کے دل کو لگتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے جب آپ پڑھتے ہیں زارو قطار رو رہے ہوتے ہیں حاجی صاحب، اور پھر فرمائش پہ فرمائش، ہمیں اندازہ ہوتا ہے محفل 1 گھنٹے کی ہے، تو پھر روفی صاحب بیٹھ جائیں تو پھر 1.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ حاجی صاحب نا، یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا اس سے۔ حاجی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، اچھا میرے پیر بھی ہیں۔ اچھا، پیر بھی ہیں آپ کے؟ بس میں نے پیر مانا ہوا، اللہ اکبر، اللہ الحمدللہ، اللہ، یہ ایک تعلق ہے آپ کی محبت؟ میرا اتنا تعلق ہے جی اللہ ان کے اکبر، ساتھ۔ کیا بات ہے۔ میں نے نا دیکھا ہے کہ کسی کو رشتے نبھانے آتے ہیں نا تو حاجی رؤف صاحب ہیں۔ حاجی رؤف صاحب، ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی شفیق اور کیا مہربان بات ہے، شخصیت۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ نے مرحبا یا مصطفیٰ کو بھی ظاہر ہے ایک عرصہ دراز سے اس کے منصفین کے فرائض انجام دیے، کیا سمجھتے ہیں یہ جو خدمت انجام دے رہا ہے ARY QTV کی نئی نئی آوازیں مختلف دیہات سے، گوٹ سے، گاؤں سے، شہروں سے، قصبوں سے ہوتی ہوئی ARY QTV کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں جاری، تو کیا دیکھتے ہیں کس طرح کی یہ خدمت ہے کہ جو فروغ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے ARY QTV کا۔ اور اب آپ یقین کیجئے کہ گلی گلی، محلے محلے، ہمارے پاس نعت خانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے جتنے لوگ انوائٹ کر رہے ہیں، اللہ، اتنے لوگ انویٹیشن دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم نہیں۔ الحمدللہ یہ سارا پودا جو ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں جب سعودی عرب جاتا ہوں تو وہاں پر مختلف ممالک کے لوگ ملتے ہیں، بالکل ملتے ہوں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کہ ہم QTV نے ہمیں اندھیروں سے نکالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی قرآن فہمی ہاں جی، اور اصلاح و تربیت کا جو سلسلہ ARY QTV نے روز اول سے اپنایا ہوا ہے، اور فقہی مسائل کو اور ایک عام ناظر کو جو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اس کا کسی مفتی تک پہنچنا، اپنے مسئلے کا حل معلوم کر رہا ہے، ایک امر محال کہہ لے اسے، لیکن آج یہ آسان ہو گیا۔ باقاعدہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اندھیروں میں ہم پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو نکالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ یہ بات تو ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ٹی وی دیکھا جاتا ہے ARY QTV، اور جس طرح لوگ اس سے لرن کر رہے ہیں، جس طرح سیکھ رہے ہیں، بہت بڑی خدمت ہے دین کی۔ اللہ میں 2 دفعہ ہمسایہ ملک بھارت میں گیا ہوں، بہت کم لوگ تھے جو مجھے نام سے جانتے تھے۔ QTV کے نعت خوان آ رہے ہیں، QTV کے نعت خوان، بابا جی QTV والے بابا جی، واہ 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 واہ۔ تو یہ ہماری تو پہچان ہے QTV ہے۔ اور کن کن ممالک میں سفر ہوا آپ کے اسفار میں؟ چاہتا ہوں وہ بھی کچھ اب میں بتائیے۔ انگلینڈ بھی گیا ہوں، ناروے بھی گیا ہوں، ادھر UAE میں تو ساری جگہ گیا ہوں۔ اچھا اچھا، تو کیسا لگا آپ کو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلہ جو ہے، یہ عشاقان مصطفیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ اپنا اپنا رنگ عقیدت ہے جو وہ لوگ وہ کرتے ہیں۔ بہت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جناب اللہ نے ہمیں یہ بعض اوقات تو نا، بعض اوقات اس خوشی کی وجہ سے رونا بھی آ جاتا ہے۔ اللہ، کئی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے بزرگ، یہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، کبھی مجھے میری ماں یاد آ گئی ہوتی ہے کہ میری ماں ہوتی تو آج سنتی نعت تو کتنا خوش ہوتی۔ اور بعض ایک دفعہ میں نعت پڑھ کے آیا ٹی وی کے اوپر، تو میں نے امی جی سے پوچھا، امی جی میں نے نعت پڑھی، آپ کو کیسا لگا؟ اچھا، میری ماں نے میری کوئی تعریف نہیں کی، اچھا، قسم سے کہنے لگی اتنا اتنا بڑا محمد لکھا ہوا ٹی وی اسکرین پہ آتا تھا سبحان اللہ، تیری نعت کے دوران۔ کیا کہاں نظر ٹھہری ان کی جان، اس میں محمد پہ نظر ٹھہری، اللہ اکبر۔ اور یہ اس میں محمد تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح اصغر قنت۔ خوش نصیب ہے وہ، خوش بخت ہے نظریں جو نام محمد پر آ کر رک جائیں، جن کا ارتکاز، جن کی کنٹسٹنسی حضور علیہ السلام کے اسم مبارکہ پر ہو۔ سبحان اللہ، یہ بڑے نصیب اور مقدر کی باتیں، ایسی میری مائیں والدہ بھی مقدر والوں کو ملتی ہیں۔ بڑی برگزیدہ تھیں، آپ یقین کیجئے جب میری والدہ کا انتقال ہوا ہے
تو مدینہ شریف میں آئے ہائے میرے ایک جاننے والے کو ایک بندے نے کہا روفی صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. اللہ ابھی ان کو ہم نے بتایا نہیں تھا, اللہ اس بندے نے بتایا. اللہ میرے گھر کے پاس ایک مجذوب بیٹھا ہوتا تھا, لوگ اس کو کھانا دے دیتے تھے, آئے ہائے وہ کھا لیتا تھا. ایک جس دن میری امی جی کا وصال ہوا, ایک بندہ کھانا دینے آیا, وہ بولتا بھی نہیں تھا, آئے ہائے اس دن وہ بول پڑا, او ہو آج نہیں کھانا کھانا, آج پروفیسر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. میری امی جی اتنی تہجد گزار, آپ یقین کریں, قرآن پاک اور وہ پنج سورہ آئے ہائے وہ ایسے کر کے نا, ہاں ایسے کر کے صفحہ پلٹ تو وہ صفحہ پلٹتی تھی, تو وہ 4-5 مہینے کے بعد وہ اتنا صفحہ جو سارے گھس جاتے تھے, پھر نیا لا کے دیتے تھے, ہاں 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 ہاں. وہ صفحے گھس جاتے تھے. کیا بات کیا بات کیا, اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آمین کی آمین قبر پر, آمین. کہ انہوں نے ایک ایسا ثواب جاریہ آپ کی صورت میں چھوڑا ہے کہ آپ جب تک نعت پڑھتے رہیں گے, آپ کے تلامذہ جب تک نعت پڑھتے رہیں گے, انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا رہے گا اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. انشاءاللہ. تو آپ کے ماشاءاللہ شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے, دیکھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی محنت کی اور آج حضور کے ثنا خواں ماشاءاللہ جگہ جگہ حضور کی ثنا خوانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ہمارا تو جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, ہمارا وہ امام ہے. واہ ختم. واہ 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 واہ, کیا بات کیا بات, سبحان اللہ سبحان. ہاں, جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. وہ ہمارا امام ہے. ہاں جی, کیا کہنے کیا کہنے. یہ ہونا چاہیے جذبہ جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پر جب آپ پیش ہوں تو آپ حضور کے غلام کی حیثیت سے پیش ہوں, کیونکہ جب وہ غلام ہو جاتا ہے حضور کا, وہ لوگوں کا امام بن جاتا ہے. کیا کہنا کیا کہنے روفی صاحب, سبحان اللہ. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے یہاں انتخاب بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ڈائری, اور اس کے اندر بڑے 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 آرگنائز طریقے سے آپ جب کہیں نعت خوانی کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں وہ رکھا جاتا ہے ڈائری, اور پھر ایک سائیڈ آپ کا تھرموس ہوتا ہے پانی کا, اور وہ بڑی اس میں نا دودھ پتی ہوتی ہے, دودھ پتی چائے. ہاں جی. اچھا, یہ راز آج کھل گیا. یہ اس میں, اچھا, میں یہ سمجھ رہا تھا پانی ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں, دار چینی, سونف اور اس طرح کی چیزیں. اس سے کہیں گلے میں خراش آ جائے تو وہ ایک سپ لے لیتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ گرم دودھ ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے. اچھا, تو ہاٹ. واہ واہ واہ. اچھا, اس تھرموس میں یہ ہوتا ہے. ہاں جی, یہ تو بڑی زبردست چیز بتائی آپ نے, یعنی الحمدللہ. گرم دودھ ہوتا ہے اس میں. الحمدللہ. واہ واہ واہ. کھانے میں کیا کیا پسند کرتے ہیں حضرت آپ, جب بڑے نستعلیق قسم کے کھانے میں جو مفت مل جائے سب ٹھیک ہے. اچھا, کبھی خرید کے بھی کھایا ہو؟ اللہ کا رزق ہے, جو بھی ملتا ہے. آپ یقین کیجئے, میری مسز کو لوگ پوچھتے ہیں ان کو کیا کہتے, جو دے دے کھا لیتے ہیں. واہ واہ, الحمدللہ الحمدللہ, شکر ادا کر کے. شکر الحمدللہ. کیا بات, یہ ہونی چاہیے. ہاں جی, کوئی آج لوگ اچھا خاصا کہتے ہیں کیا پکا دیا, چھوڑو اس کو, ہٹاؤ, ہے. وہ لے کر آؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے, کھانے میں کوئی نقص مت نکالو. ہوئے ہوئے, اللہ, نہیں کھانا نہ کھاؤ, مگر یہ مت کہو کہ یہ کھانا اچھا رزق ہے نہیں. اللہ کا, اللہ کی نعمت ہے وہ. ہاں, اس کو اور اس کو برا نہ کرو. ترس رہے ہیں. بڑے آداب ہیں کھانے کے. کیا بات کیا بات. تو یہ بھی ایک چیز ہے, گھر میں کسی خاص ڈش کے لیے فرمائش تو کرتے ہوں گے آپ کہ جناب آج تو میں محفل نہیں, آج ریسٹ ہے, آج یہ بنا لیا ہے. وہ کون سی ڈش ہے؟ نہیں, ایسی خاص ڈش جو مل جائے. ناٹ ایٹ آل. او ہو, Really? بھابھی سے اگر یہ سوال کر لیا جائے گا وہ کہیں گے یہ 10 چیزیں تو مانگتے ہیں, انہوں نے ٹی وی پر تو ایک چیز کا بھی نام نہیں لیا, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, میں بہت پہلے کی بات ہے کہ میں ایک انٹرویو میں نے کہہ دیا کہ مجھے دال ماش اور فش پسند ہے. میں نے کہہ دیا. اب کیا ہوا کہ جس محفل میں بھی جاؤں نا, دال ماش, فش بھول گئے, دال کا اتنا بڑا ٹوکرا آ جاتا. او ہو, اب وہ دال اتنی دال میرے سامنے آئی کہ میرے سٹون ہو گئے ادھر. اچھا اچھا اچھا, نہیں یہ تو زیادتی ہے. ہاں, تو اس لیے میں اب ڈرتا ہوں کہ میں مٹن بھی کھاتے ہیں آپ؟ فلاں چیز ہے جی, مٹن بھی کھاتے ہیں ظاہر ہے, الحمدللہ. فش بھی کھاتے ہیں, بتا دیں ناظرین کو آج تاکہ سب کچھ کھاتا ہوں. یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ صرف ماش کی. لیکن لوگوں کو مٹن بھی نہیں یاد رہنا, نہ فش بھی نہیں یاد رہنی, دال یاد رہنی ہے. یہ اللہ لوگ ہیں, یہ دال پہ ان کا ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. چلے بھی اچھی بات ہے. میں ویسے آپ کو بتاؤں, میں اکثر و بیشتر گھر سے پکا کے چلتا ہوں.
ایک تو وہ میرے مطابق ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا اسٹف؟ تو یہ بھی میرا ایک تھوڑا سا ہے، میں اس میں کانشیس ہوں، بہت اچھا۔ تو میں گھر کا اپنا کھانا لے کے آتا ہوں۔ ARYQ TV کے اس اہتمام کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، کیا کہیے گا آپ، کیا پیغام دیجیے گا اس حوالے سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، آمین آمین۔ دین کے لیے یہ جو کام کر رہے ہیں، اور میں اس حوالے سے بھی بڑا خوشبخت سمجھتا ہوں QTV کو کہ لاہور ہو یا کراچی ہو، اتنے منجھے ہوئے اتنے اچھے سپیکرز ہیں ہمارے پاس، الحمدللہ۔ اتنے اچھے علماء کرام ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا نہیں ان اٹھا کے سکتا، اوپر، الحمدللہ۔ اتنے مطلب یہ ایک کوئی ہمارے مفتی صاحب کوئی بھی کوئی بات کر دے تو مستند بات کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک مستند اتھینٹک ہوتا ہے کہ بھئی QTV کے جو QTV کے مفتی صاحب نے بات، مفتی صاحب نے یہ بات، الحمدللہ، یہ بہت بڑی، بہت بڑا یہ اعزاز، بہت بڑا کریڈٹ ہے، بالکل اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے QTV کی۔ اور بھی کئی چینل ہیں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی جتنی ARYQ TV۔ واہ واہ، میں تو بہت میری دعا ہے یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آمین اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی اولاد کو، محبوب کو، اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھ۔ آمین۔ یہ پوری ٹیم، یہ جو کیمرہ مین، یہ پیچھے ظہیر صاحب، فیاضی صاحب، آپ یقین کیجئے پورے پاکستان سے نعت خوانوں کو چن چن کے لاتے ہیں۔ اٹس ناٹ این ایزی جاب، بالکل نہیں، 2 بٹھاؤ 3 پھر اڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی، پھر اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کہاں سے لوگ چلے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے اتنی اچھی ٹیم بنا دی ہے حاجی صاحب کو الحمدللہ، کہ یہ اب اللہ خیر کرے گا، آنے والے دن پچھلے دنوں سے اچھے ہوں گے، اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد۔ شان نیان، بہت شکریہ ادا کروں گا میں، آپ تشریف لائے، ہماری خصوصی دعوت پر فیصل آباد سے سفر کیا اور یہاں ماشاءاللہ موجود، اور کیوں نہ کریں بھائی، سرکار کا جشن ہے ماشاءاللہ، سرکار کی ثنا و توصیفی کا تو صدقہ کھا رہے ہیں ہم، اور بے شک، ہمارے پاس بے شک، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انہی کی عطا ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں مزید ایسی شخصیات کو لے کر حاضر ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جنہیں سننا چاہتے ہیں، جن کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی کہ ایسی خوبصورت شخصیت کو یہاں مدعو کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے ان کے احوال کو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا